السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم سیریز میں مسائل، سوال و جواب اور اس کے ساتھ ساتھ محرم کو سمجھنے کا بھی ہمیں ایک موقع ملا ہے۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا کہ محرم کیا ہے۔ محرم میں سب سے زیادہ جو مشہور ہے واقعہ کربلا۔ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی محرم کو کربلا کے نام سے ہی یاد کرتا ہے اور اس کی نسبت بھی صرف کربلا کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ حالانکہ محرم صرف کربلا کے ساتھ منسوب نہیں، جیسے پچھلی ویڈیوز میں نے آپ کو بتایا۔ لیکن آج ہم بات کریں گے کہ واقعہ کربلا کا ذکر تو ہوتا ہے اور بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں واقعہ کربلا صرف کیا رونے دھونے کے ساتھ ہی بیان کرنا ہے یا پھر ہمیں اس سے کوئی فائدہ بھی حاصل کرنا چاہیے؟ کیا واقعہ کربلا سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہے؟ واقعہ کربلا کے پیچھے کی ایک ایسی داستان جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے۔ واقعہ کربلا صرف ایک ظلم کی داستان نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ واقعہ کربلا سن سنا کر رونے کا نام نہیں، بلکہ اس سے آپ کو اپنی زندگی میں ایسی تبدیلیاں لانی چاہیے جو آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور جس کے ساتھ ساتھ آپ حق والوں میں شمار ہو جائے اور اللہ کے ہاں بھی آپ کا مقام بڑھ جائے۔ اکثر لوگ صرف یہی جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اہل بیت نے قربانیاں دی اور تاریخ کا ایک دردناک باب رقم ہوا۔ لیکن اگر ہم صرف واقعہ سن کر آگے بڑھ جائیں تو اس کے پیغام کو نہ سمجھ سکے تو ہم کربلا کے اصل مقصد کو کبھی نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف اپنی جان ہی بچانا چاہتے تو وہ بہت سے راستے اختیار کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے حق اور اصول کو دنیاوی فائدے پر ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا ہمیں سب سے پہلے حق پر ثابت قدم رہنے کا سبق دیتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے قائم رہنے والے بنو۔ آج ہمارا مسئلہ ہے کہ جب حق بولنے سے نقصان کا کوئی اندیشہ ہو تو خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ مومن کی اصل کامیابی حق کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہی ہے، چاہے حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہو، لیکن حق کا ساتھ دینا، اپنی زبان کو بند نہیں کرنا، خاموشی اختیار نہیں کرنی۔ جب ہم کربلا کے میدان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صبر کی ایک ایسی مثال نظر آتی ہے جو تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ پیاس، بھوک، جدائی، شہادتیں، آزمائشیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ پر کامل بھروسہ، کیونکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس لیے انہوں نے بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج ہمارے اوپر کوئی چھوٹی سی آزمائش آ جائے، کوئی چھوٹی سی تکلیف آ جائے اور ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، ہم شکوے شکایات، اپنے اللہ سے بھی شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں معاذ اللہ، کہ اچھا میرے ساتھ بار بار ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا، میں تو اتنی اچھی ہوں، میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے، میرا دل صاف ہے۔ تو کربلا کے واقعہ کو اپنے سامنے اگر آپ رکھیں تو آپ کو اپنی آزمائشیں بہت چھوٹی لگیں گی اور اس پر صبر کرنا بہت آسان لگے گا۔ تو ہمیں سب سے پہلے حق پر ڈٹنے، خاموش نہ رہنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور پھر آزمائشوں پر صبر کرنا، یہ کربلا نے سکھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے دکھا دیا کہ مصیبت میں چیخو پکار نہیں کرنی، بلکہ صبر اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہی مومن کی شان ہے۔ لیکن افسوس کہ آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، بہت سارے لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر اپنے فرقے اور دین کو کھڑا کرتے ہیں، لیکن وہ جانتے ہی نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ کار کیا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چیخو پکار، ماتم واویلا نہیں کیا، انہوں نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، تو آپ ان سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ کربلا کا اسی طرح ایک اور اہم سبق اہل بیت سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اہل بیت کا حق یاد دلاتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، لیکن افسوس کہ بعض لوگ محبت اور غلوف میں فرق ہی نہیں کر پائے۔ اسلام اہل بیت سے محبت سکھاتا ہے مگر حد سے بڑھنا نہیں سکھاتا۔ اب دیکھیں کہ محبت اور غلوف میں کیا فرق ہے۔ محبت ان کی پیروی کا نام ہے اور غلوف ان کے نام پر واویلا مچانا، لیکن ان کے طریقے پر نہ چلنا۔ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ تو پھر حد سے بڑی ہوئی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بارے میں حد سے نہ بڑھو، جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حد سے بڑھ گئے۔ جب پیغمبر کے لیے ان کو حد سے بڑھانا یہ جائز نہیں ہے تو پھر ایک صحابی رسول یا اہل بیت کے لیے خلوف اختیار کرنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر غلوف کرنا یہ درست نہیں، اور غلوف کرنے کی بجائے محبت اختیار کیجیے۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ یا اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر ہم ان سے محبت نہ کریں، لیکن محبت کرنی ہے، یعنی ان کی پیروی کرنی ہے. جو ہمیں انہوں نے سبق سکھائے اپنی زندگی میں ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. اگر ہم غور کریں تو کربلا کا جو پیغام ہے وہ امت کو تقسیم کرنا نہیں تھا، بلکہ امت کی اصلاح کرنا تھا. آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محرم آتے ہی بعض لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت انگیز گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقوں میں نہ پڑو. لیکن انہی کے نام پر تفرقے، انہی کے نام پر جو ہے وہ گفتگو جاری کر دی جاتی ہے. کیا یہ محبت حسین رضی اللہ عنہ ہے؟ کیا یہ محبت اہل بیت ہے؟ اگر ان سے محبت تھی تو ان کے نام پر واویلا کرنا، ان کے نام پر یہ سب کچھ کرنا جو انہوں نے خود اپنی زندگی میں پسند نہیں کیا، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ آپ یا میں آج کوئی بھی ایسا عمل کریں، اگر ہمارا وہ عمل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے حاضر کرنے کے لیے ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے موجود ہوں اور ہم ان کے سامنے یہ کام کریں تو ان کو کیسا لگے گا؟ اگر تو وہ اس پر خوش ہوں گے تو سمجھو گے یہ اچھا عمل ہے، اور اگر وہ اس پر خوش نہیں ہوں گے، ان کے اپنی زندگی میں جو دین پر عمل تھا اس کے یہ خلاف ہے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، یا دین کے خلاف ہے، جس دین کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اس دین کے خلاف آپ اعمال کر کے پھر ان کے نام کی طرف منسوب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو صرف نام یا غلوب یہ اختیار مت کیجیے، بلکہ جو ان کی زندگی سے ہمیں سبق مل رہے ہیں اس پر عمل کیجیے. اپنی آزمائشوں پر صبر کرنا سیکھیں، خاموشی اختیار کرنا سیکھیں، چیخنا واویلا کرنا اس چیز سے دوری اختیار کیجیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کا تعلق حق اور انصاف کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ شخصیات اور مفادات کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں کہ انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور انصاف کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی. آج اگر ہم دیکھیں کہ کربلا کا سبق ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہم نے شخصیات اور مفادات کے ساتھ وقت نہیں گزارنا یا ان کا ساتھ نہیں دینا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو صرف شخصیات کی وجہ سے اپنی پارٹیز بدل لیتے ہیں، جو صرف شخصیات کی وجہ سے ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں، دباؤ اختیار کر لیتے ہیں، چاہے وہ سیاست ہو، چاہے وہ دین ہو، چاہے وہ عقیدہ ہو، چاہے وہ کوئی فرقہ ہو، یہ چاہے گھریلو مسائل ہوں. جو طاقتور نظر آیا اسی کے ساتھ ہو گیا، جو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا بول لیتا ہے اس کے ساتھ ہو گیا، جہاں سے تھوڑا خوف محسوس ہوا اس کے ساتھ ہو گیا. تو یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر وہ حق اور انصاف کے خلاف ہے تو ہمیں اس کا ساتھ نہیں دینا، اس کے بدلے میں چاہے ہماری جان ہی کیوں نہ چلی جائے. اس کے بعد ایک اور ایسا سبق جس پر بہت ہی کم گفتگو کی جاتی ہے، اور وہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نمونہ تھی. آج بعض لوگ محبت حسین کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نماز، سنت، اخلاق اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا اس سے بہت دور ہیں. آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ جیسا عقیدہ اور ان جیسا ایمان اور ان جیسی نماز ہی موجود نہیں لوگوں میں. اپنے اپنے تفرقے، اپنے اپنے اماموں کے طریقے اور انہی کو لے کر جو ہے وہ سب کچھ رائج کر رکھا ہے. تو کیسے پھر ان کے نام پر جو ہے وہ یہ سب کچھ محرم میں کیا جاتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے. تو محبت حسین رضی اللہ عنہ کا صحیح تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کو ویسے ہی اپنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا. کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق پر قائم رہو، صبر اختیار کرو، اہل بیت سے محبت کرو، غلوب سے بچو، امت کے اتحاد کی فکر کرو، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، سنت کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رضا کو ہر چیز پر مقدم کر دو. اور یہی وہ پیغام ہے جس کی آج پوری امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں جو آپ کو بتایا گیا کہ واقعہ کربلا کا اصل مقصد یا پھر ان سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، اس سے ہمیں کیسے اپنا وقت گزارنا ہے، صرف محرم نہیں پوری زندگی کے لیے یہی ہے. تو امید ہے کہ واقعہ کربلا کا جو سبق میں نے آپ کے سامنے رکھا آپ اس پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر کے صحیح محبت اہل بیت کا ثبوت دیں گے اور صحیح دین کو اپنا کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کریں گے. اور اس طریقے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آخرت میں آپ ان کے نام پر غلوف اختیار کر کے بے دین ہونے کی بجائے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ.
اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ واقعی کربلا سے سیکھے گئے سبق کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ اس سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم واقعہ کربلا پر بات کریں گے اور پھر عاشورہ اور اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گا۔